تو پتہ چلتا ہے کہ آپ ہوش میں سن رہے ہیں، آپ ہندوستان ہی میں ہیں، قبرستان نہیں پہنچے۔ اس حوالے سے میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائی ہاتھ اٹھائیے۔ بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت پہ لے کر کے آ رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ ہمارے نبی آخری نبی خواجہ کمال نام کا آدمی تھا، وہ کہتا تھا کہ محمد آخری نبی نہیں ہے، مرزا غلام احمد قادیانی آخری نبی ہے۔ مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا رنگون جانا ہوا، خواجہ کمال کو جیسے ہی پتا چلا کہ مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ آنے والے ہیں، وہ بھاگ گئے۔ جب حضرت اسٹیج پر آئے تو لوگوں سے کہا کہ پتا ہے وہ قادیانی کیوں بھاگا؟ وہ میرے سوال سے بھاگا، میں ایک سوال اس سے کرتا، اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا، اس لیے وہ بھاگ گئے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا سوال کرتے؟ کہ میں یہ سوال کرتا کہ یہ بتاؤ مرزا غلام احمد قادیانی آخری نبی ہے؟ وہ دھڑلے سے جھوٹ بولتا کہ نہیں آخری نبی نہیں۔ تو میں اس سے سوال کرتا کہ تم اس کو مسلمان سمجھتے ہو؟ یہاں وہ پھنس جاتا۔ اگر وہ کہتا مسلمان نہیں سمجھتے تو اس کی ہمیشہ کی تبلیغ ختم ہو جاتی۔ اگر وہ کہتا میں مسلمان سمجھتا ہوں، خود مسلمان نہیں رہتا، دائرے اسلام سے نکل جاتا، اس لیے وہ وقت سے پہلے بھاگتا۔ دوسری مثال کو ذرا دھیان میں رکھیے گا۔ ہمارے نبی معراج پہ گئے تو 7 نبی سے ملاقات ہوئی۔ پہلے نبی کون تھے؟ حضرت آدم۔ دوسرے اور تیسرے نبی کون تھے؟ یحییٰ اور عیسیٰ۔ تیسرے نبی تھے حضرت ادریس۔ چوتھے نبی تھے حضرت ہارون۔ پانچویں نبی تھے حضرت یوسف، اور چھٹے نبی تھے حضرت موسیٰ۔ ساتویں نبی تھے حضرت ابراہیم۔ یہ راز کیا ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آدم سے ملاقات کیوں ہوئی؟ کہ آدم کو جنت سے دنیا آنا پڑا تھا، اشارہ تھا کہ آپ کو بھی مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آنا پڑے گا۔ دوسرے نمونے کو ذرا دھیان میں رکھیے گا۔ عیسیٰ اور یحییٰ سے ملاقات ہو رہی ہے، اشارہ تھا کہ عیسیٰ اور یحییٰ کو یہودیوں کی سازش کا نشانہ بننا پڑا، آپ کو بھی یہودیوں کی سازش کا نشانہ بننا پڑے۔ حضرت ادریس سے ملاقات ہو رہی ہے، بتانا کیا تھا؟ آپ کی قوم لکھنا پڑھنا آپ کے ذریعے سیکھے گی، جیسے ادریس نے اپنی قوم کو لکھنا پڑھنا سکھایا۔ حضرت ہارون سے ملاقات ہو رہی ہے، بتانا تھا کہ ہارون کو جس طرح محبت اپنے دوستوں سے ملی، ماننے والوں سے ملی، اسی طرح آپ کو محبت اپنے صحابہ سے ملے گی، اس لیے ہارون سے ملاقات ہو رہی ہے۔ حضرت یوسف سے ملاقات ہو رہی ہے، کیا بتانا تھا؟ جیسے یوسف علیہ السلام کو اقتدار ملا، آپ کو بھی حکومت ملے گی، اقتدار ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، بتانا کیا تھا؟ کہ یوسف علیہ السلام کو مصر میں اقتدار ملا، موسیٰ علیہ السلام نے فلسطین کو فتح کیا، آپ مکہ کو فتح کریں گے، بیت اللہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی، یہ بتاؤ۔ ایک آخری بات بتا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے کہ سیرت کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے۔ جوان بچے بوڑھے تک پہنچوں گا، اور پھر اس ملک کی آزادی کے حوالے سے، مدرسے کے حوالے سے پیغام آئے گا، اور آپ کا بڑی جلدی جلسہ نکل جائے گا۔ اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے، بہت دھیان سے آپ لوگ سن رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر فرمائے، آمین۔ اللہ کے رسول کو معراج 2 وجہ سے ہوئی۔ پہلی وجہ، دنیا نے ذلیل کرنا چاہا، اللہ نے بتا دیا تم جس کو ذلت کی پستی میں لے جانا چاہتے تھے، دیکھو میں عزت کی چوٹی پر اسے لے کر کے آ گیا، اس لیے معراج ہوئی۔ اور معراج کہاں ہوئی ہے؟ عرش پہ ہوئی ہے، عرش کے بعد کوئی دنیا نہیں، بتانا تھا کہ عرش کے بعد کوئی دنیا نہیں، اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، یہ آخری نبی ہے۔ ہو جس کے گھر میں بے سر و سامان کا یہ حال، سامان کا یہ حال، بے وقت بجھ گیا ہو دیا وقت انتقال، وقت انتقال، خود جس کی بیٹی چکی چلانے سے ہو نڈھال، چلانے سے ہو نڈھال، وہ بدر کے یتیموں کا پہلے کرے خیال، پہلے کرے خیال، جو سیم و زر مدینے کے، جو سیم و زر مدینے کے ہر گھر میں بانٹ دے، اس دن بھی اپنی رات وہ فاقے سے کاٹ دے، فاقے سے کاٹ دے۔ آپ
آپ نے مجھے کامیاب کر دیا، بیداری کے ماحول میں آپ نے سیرت کو سن لیا، سیرت کے جلسے کو آپ نے مکمل کر دیا۔ آخری پیغام سیرت کے حوالے سے سنا رہا ہوں، آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان دیجیے گا، اللہ کے رسول نے اپنے لیے زکوٰۃ کو حرام کیوں قرار دیا، خاندان کے لیے بھی زکوٰۃ کو حرام قرار دیا، یہ راز میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس لیے حرام کیا تاکہ بعد میں آنے والی امت نبی کے اوپر انگلی نہ اٹھائے، نبی کے اوپر الزام نہ لگائے۔ زکوٰۃ کا نظام اس لیے چلایا تھا تاکہ دوسرے سے لے خاندان کو مالا مال کر دیں، نہ رہے بانس نہ بجے کی بانسری۔ اللہ کے رسول نے اپنے لیے بھی زکوٰۃ کو حرام قرار دیا، خاندان کے لیے بھی زکوٰۃ کو حرام۔ دوسری مثال کو ذرا دھیان سے سنیے گا، نبی کسی عورت سے بات کر رہے، دو صحابی سامنے سے گزر رہے، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی راستے کو دیکھتے، کبھی ادھر دیکھتے کبھی راستے کو دیکھتے، دونوں کو بلایا، یہ میری بیوی ہے، میں ان کا شوہر ہوں، یہ میری بیوی ہے، میں اس کا شوہر ہوں، اب جاؤ جہاں جانا۔ یا رسول اللہ، آپ کے بارے میں بھی ہمارا خیال غلط ہو سکتا ہے، کیا تم انسان ہو؟ آگے بڑھتے شیطان تمہارے دل میں یہ بات ڈالتا کہ تنہائی میں نبی کس سے بات کر رہے تھے، تم شک کرتے، تمہارا ایمان خطرے میں چلا جاتا۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، ایک صاحب کو دیکھے سو رہے، حضرت علی سے کہا جگا دے۔ حضرت علی نے سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی تو جگا سکتے تھے، آپ نے نہیں جگایا، مجھے کہا جگانے کے لیے۔ کہا کہ سوتا ہوا آدمی جب جاگتا ہے تو بڑبڑاتا، مجھے احساس ہوا کہ اگر یہ بڑبڑائے گا میری شان میں بے ادبی ہو جائے، اس لیے میں نے تم سے کہا کہ تم جگاؤ۔ چوتھا نمونہ کو ذرا دھیان سے رکھیے گا، ایک صحابی نے سلام کیا، نبی نے جواب نہیں دیا، وہ مایوس ہو کر کے جا رہے، ایسے کہ جیسے مقدمہ ہار کر کے جا رہے۔ اللہ کے رسول نے بلایا، تم مجھ سے بدگمان مت ہونا کہ میں نے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا، میں نے سلام کا جواب اس لیے نہیں دیا کہ سلام اللہ کا نام ہے، میرا اس وقت وضو نہیں تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کا نام میری زبان سے ادا ہو، میرا وضو تک نہ ہو۔ آخری مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ اذان ہو رہی ہے، حضرت عائشہ آ گئی، تو اللہ کے رسول نے کہا من انتی، تو کون ہے؟ کہا میں عائشہ ہوں۔ کہا تو کون عائشہ ہے؟ کہا ابو بکر کی بیٹی۔ کہا کون ابو بکر کی بیٹی ہے؟ کہا ابو قحافہ کی بیٹی۔ کہا کون ابو قحافہ کی بیٹی؟ ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ بعد میں آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ میں عائشہ آپ کی بیوی، آپ نے مجھے پہچانا نہیں، ابو بکر آپ کے یار غار، آپ نے پہچانا نہیں، ابو قحافہ میرے دادا، ابو بکر کے ابا، آپ نے پہچانا نہیں۔ اللہ کے رسول کا پیارا جواب سنیے، اے عائشہ جب اذان ہوتی ہے میں کسی کو نہیں پہچانتا، صرف اور صرف خدا کو پہچانتا ہوں۔ انشاءاللہ جمعہ نماز ہوگی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جاگ اے امتی شاہ دنیا بودی، تیرے سونے کا اب وقت باقی نہیں، تیرے سونے کا اب وقت باقی نہیں، ہوش کر کھول آنکھیں کہاں سو گیا، دیکھ دشمن زمانہ تیرا ہو گیا، بلبلیں کہہ رہی ہے یہ کیا ہو گیا، اس چمن کا نگہباں کہاں سو گیا، مسجدیں آج تیری بھی سنسان ہے، مسجدیں آج تیری سنسان ہے، تو اپنے کو کہتا مسلمان ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ سیرت کا جلسہ یہاں مکمل کر رہا ہوں، اگر آپ کو صرف سیرت ہی میں تھکا دوں گا باقی لوگوں کا حصہ مکمل نہیں ہو پائے۔ پردے میں ماں اور بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے حوالے سے پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دوسری شادی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ایسے آدمی نے ہاتھ اٹھایا کہ ان کی شادی ہوگی ہی نہیں۔ دیکھیے کیمرہ والے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا دھیان رکھیے گا کہ کہاں ہاتھ اٹھانا ہے کہاں ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اگر آپ کی بیوی نے دیکھ لیا تو دانا پانی سب بند ہو جائے، ذرا دھیان رکھیے گا۔ عورتوں کے حوالے سے آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ عورت اور مرد کی نماز کا 4 فرق ہے۔ پہلا فرق دیکھیے، جب مرد ہاتھ اٹھاتا ہے تو کان کیلوں تک ہاتھ اٹھاتا ہے، اور جب عورت ہاتھ اٹھاتی ہے تو کندھے تک ہاتھ اٹھاتی ہے، پہلا فرق۔
दूसरा फर्क देखिए, जब मर्द हाथ बांधता है तो नाफ के नीचे हाथ बांधता है, और जब औरत हाथ बांधती है तो सीने पर हाथ बांधती है। दूसरा फर्क। तीसरा फर्क देखिए, जब मर्द रुकू करता है तो घुटने को पकड़ता है और बाजू को पहलू से अलग रखता है, लेकिन जब औरत रुकू करती है तो बाजू को पहलू से मिला लेती है, घुटने को पकड़ती नहीं है, हाथ को घुटने से सटाती है। ये तीसरा फर्क है। चौथा फर्क बताने के लिए जा रहा हूं, जब मर्द सजदा करता है तो रान को पेट से अलग रखता है, बाजू को पहलू से अलग रखता है, इस तरह मर्द का सजदा होता है। लेकिन जब औरत सजदा करती है तो बाजू को पहलू से मिला लेती है और पेट को रान से मिला लेती है। क्यों? ताकि औरत का सजदा अलग अदा हो, पर्दे का इंतजाम अलग हो जाए। दूसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिएगा, आज के जमाने में औरत नमाज पढ़ने के लिए नहीं आती है, मस्जिद में नहीं आती है, हुजूर के जमाने में आती थी। ये राज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए, लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक लड़का ने हाथ उठाया, अभी तो उसका निकाह ही नहीं हुआ, खाता ही नहीं खुला। हाँ आ रहा, हाँ आ जाएगा इंशाअल्लाह। देखिए, औरत हुजूर के जमाने में आती थी, फितना नहीं था। हजरत उमर ने मना कर दिया फितना की वजह से, हजरत आयशा ने तरफदारी कर दी, आज की औरत और है, हुजूर के जमाने की औरत और थी। इन औरत को अगर हुजूर देख लेते तो इजाजत नहीं। मस्जिद में औरत आती थी, कैसे आती थी आपको सुन करके बड़ा ताज्जुब होगा। आती थी खुशबू लगा करके नहीं आती, जेवर पहन करके नहीं आती, पर्दे और बुरके में आती थी, अलग रास्ते से आती थी, अलग रास्ते से जाती थी। और औरत को मस्जिद में आने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि घर में ज्यादा सवाब मिलता है, मस्जिद में सवाब नहीं मिलता, कम मिलता, ना के बराबर मिलता, तो फिर आने की जरूरत ही क्या। तीसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। औरत और मर्द दोनोों बराबर है या दोनों में फर्क है? सवाब में दोनों बराबर है, इंसान में दोनों बराबर है, लेकिन रुतबे में दोनों बराबर नहीं। बाप और बेटे में इंसान दोनों बराबर हैं, लेकिन रुतबे में बड़ा कौन है? बाप। उस्ताद और शागिर्द में इंसान होने में दोनों बराबर हैं, सवाब में दोनों बराबर हैं, लेकिन रुतबा किसका बड़ा है? उस्ताद का बड़ा है। हाकिम और महकूम में रुतबा किसका बड़ा है? हाकिम का बड़ा है। मर्द और औरत में रुतबा मर्द का बड़ा है, सवाब में दोनों बराबर। एक खास बात, इस पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। हजरत अली आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, पूछा कि या रसूल अल्लाह, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, मुझसे ज्यादा मोहब्बत है या फातिमा से ज्यादा मोहब्बत? अल्लाह के रसूल का कितना प्यारा जवाब है, देखिए कितना प्यारा जवाब दिया है। मोहब्बत